انہیں خیال آیا علی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی انون ہو گئی ہے، حضرت علی ادھر بیٹھے، فاطمہ ادھر ہے، دل میں سوچ رہی ہے کیا کروں، چلو اپنے ابا جان سے کہلوا دو، اگر چاہتی تو گھر سے باہر چلی جاتی، مگر فاطمہ کو پتا تھا بی بی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ فاطمہ کو پتا تھا بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پیمد والی چادر اوڑھی اور علی کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑی ہو گئی اور علی سے کہنے لگی، او میرے سرتاج، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی وہیں پہ سر اٹھایا، کہنے لگے فاطمہ ذرا بتا تو دو ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی، ارے بی بی تھی دزدیدہ نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج، ہم اپنے ابا جان کے گھر جا رہے ہیں تاکہ آپ کی شکایت کریں۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آپ کی شکایت۔ اللہ، بی بی تھی مگر ان کا مقصد وہ شکایت کا نہیں تھا۔ اب سنو، حضرت علی سے جب اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جیسے ہی آنسو آئے فاطمہ نے دیکھا میرے سرتاج کی آنکھوں میں آنسو۔ آج ہے تمہارے گھر میں میاں بی بی کی زندگی ایسی، باہر سے آئے گا دھنا سیٹ، منہ پہ اتنی گالیاں ہوں گی، ماں کی گالی، بہن کی دڑا پڑ گالی، بس اسی میں ہے اس کی مردانگی، بی بی کو گالی بکنے میں۔ یہ زندگی اچھے لوگوں کی زندگی ہے ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ بیٹھ گئی اور اپنے آنچل سے آنسو پوچھنے لگی، او میرے سرتاج تمہیں میری کون سی بات بری لگ گئی؟ فاطمہ کہنے لگی، او میرے سرتاج ذرا بولو، حضرت علی روتے جا رہے ہیں، فاطمہ آنسو پوچھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت علی نے کہا، فاطمہ میرے دل میں ایک بات آتی تھی، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا، فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی، فاطمہ تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر علی سے کچھ طلب نہ کیا، فاطمہ تم نے پیمد لگے کپڑے پہن لیے مگر علی سے کچھ نہ کہا، فاطمہ سوکھی روٹی پہ گزر بسر کر لی مگر علی سے کچھ نہ مانگا، میں چاہتا تھا مجھ سے میری فاطمہ کچھ مانگ لے مگر فاطمہ آج مانگا تو میری شکایت کے لیے مجھ سے اجازت مانگی، اے فاطمہ کیا میرے آقا سے میری شکایت ہوگی؟ میں تو دعا کرتا ہوں مولا نبی کے ناراض ہونے سے پہلے علی کی موت آ جائے۔ اللہ سیدہ فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کانپ جاتی اور منہ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد دعا کرتی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ فاطمہ کی دعا حضرت علی سے فاطمہ کہنے لگی، اے علی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد
क्योंकि अली आप मेरे अब्बा जान पर जान कुर्बान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा उधर से कहलवा दूं। अली फातिमा ऐसा हरगिज ना करेगी जो मेरे अब्बा जान मेरे शौहर से नाराज हो जाए। अली मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। अली बोले फातिमा जाओ, तुमने मुझसे कुछ तो मांगा, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, ऐ फातिमा चली जाओ। फातिमा कह रही है नहीं अली नहीं, मेरे सरताज नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। अब अली ने जब कहा, अली का हुक्म सादिर होने लगा। फातिमा की आंखों में आंसू है, फातिमा चादर ओढ़े हैं। अपने घर की बच्चियों को कपड़ों पे नजर मारना, इसका दुपट्टा कैसा है, इसकी चुटिया कैसी है, इसका पैजामा कुर्ता कैसा है, जरा फातिमा को देखो, नबी की बेटी को देखो। बेमद लगी चादर मगर जिस्म दिखाई नहीं देता है। फातिमा बजान के घर को चली, बार बार अली की तरफ देख रही है और कह रही है अली माफ कर दो, अली मुझे रोक लो। फातिमा से अली कहने लगे नहीं फातिमा तो जाना होगा। अली घर पे रह गए। फातिमा रोती हुई चली जा रही है, आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह अब्बा जान को पता चला, मेरे आका को पता चला। आज एक बेटी अपने बाप से शौहर की शिकायत करने आ रही है। अगर किसी की ऐसी बेटी हो तो बोलो मेरे नबी को पता चला। जब पता चला अल्लाह अल्लाह नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पर आई और जब आकर के देखा तो दरवाजा बंद पाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और आज तो बाप अपनी बेटी को शय दे रहा है, शय दे रहा। घबराइए मत। 15 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन बेच के वकीलों से झूठा केस लगवा करके उसकी बहन का नाम, घर वालों का नाम, जेल में फंसवाऊंगा। तू मत घबरा। ये है जिंदगी, ये है बाप की मूंछ। बेटी का घर बर्बाद करता। नबी का फरमान तो सुनते चलो प्यारो। जो माँ बाप अगर अपनी बेटी का घर बर्बाद करता, नबी फरमाते हैं उसकी जिंदगी अगर ऐसे गुजर जाए, हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहे। तौबा तौबा। आज गलत शय दे रहा, गलत। और माँ तो चढ़ा के भेजती है बेटी को, चढ़ा के। तवज्जो। हजरत अली घर पे रह गए, सैयदा फातिमा चली गई। और जब फातिमा पहुंची तो नबी का दरवाजा बंद। आज अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है? एक तो उधर अली की तरफ से गमज़दा, आज दरवाजा क्यों बंद? आवाज दी अब्बा जान दरवाजा खोलिए, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा फिर का अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है दरवाजे पर? अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है? मेरे आका कह रहे हैं। वो भी उस बेटी से जिस बेटी के लिए आका खड़े हो जाया करते थे। जब इतना सुना अब्बा ने पहचाना नहीं। फातिमा बोली अब्बा जान आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, कौन लख्ते जिगर, कौन नूरे नजर, कौन
میرے ابا تو مجھے آہٹ سے پہچان لیا کرتے تھے، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج میرے ابا کہہ رہے کون بیٹی کون فاطمہ؟ اللہ اللہ ذرا سنو، میرے نبی کی شہزادی سیدوں کی دادی حسنین کریمین کی امی جان سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے اندر سے کہا کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ حسن کو نہیں پہچان گئے، ذرا دیکھو تو گود میں حسن حسین ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا چادر کے اندر کیا ہے؟ میرے نبی نے چادر ہٹائی اور فرمانے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے مولا ان سے تو بھی محبت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رہی ہے اے ابا ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، دروازہ کھولیے۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ آج میں ان باپوں کو یہ سبق دے کے جاؤں گا۔ سید رضوان میاں نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا ہے، اگر تمہیں محبت ہے تو سنو، اس باپ سے کہہ کے جاؤں گا جو اپنے داماد کی شکایت سنتے ہیں کیسے شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں ہونے لگتی ہے، بیٹی کا گھر برباد ہوتا ہے، نبی کی بیٹی سے اچھی ہماری تمہاری بیٹی نہیں ہے، دروازے پہ کھڑی ہے کہہ رہی ہے ابا جان حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اندر سے آواز آ رہی ہے لیکن آواز لڑکھڑاتی ہوئی ہے، فاطمہ بے قرار ہو گئی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہوں، معلوم تھا میرے ابا حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، کہتے حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، جو حسین کا دوست میرا دوست، جو حسین کا دشمن میرا دشمن۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ جب اتنا سنا نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے آج کہہ رہے کون حسین؟ ذرا غور کرو، میرے نبی سجدے میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، حسین آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹھ پہ ہیں، حسین اتر نہیں رہے ہیں، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہیں حسین گر نہ جائے، اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین حجرے فاطمہ سے نکلے، پاؤں سے ٹکرا گیا، حسین گر جاتے ہیں، نبی نے خطبہ روک دیا، منبر شریف سے جمعے کے دن خطبہ روک دیا اور اتر کے آ گئے، اٹھا کر کے چومنے لگے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ اللہ، اور آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ فاطمہ رو رو کے
ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. فاطمہ ادھر میرے نبی بھی اندر کیا حال ہوتا ہوگا. ارے جب فاطمہ گھر آتی تھی آقا کے نا تو کون باپ ایسا ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوگا. وہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے, سینے سے لگا کے کہتے تھے بیٹی تو میرا دل کا ٹکڑا ہے, جگر ہے. فاطمہ دنیا کو راحت سکون ملتا ہے تیرے باپ سے, مگر فاطمہ تیرے باپ کو سکون ملتا ہے اس کی بیٹی فاطمہ سے. اور آج دروازے پہ کھڑی ہے, کہہ رہے ہیں کون حسین کون فاطمہ. اللہ اللہ فاطمہ کی سسکیاں ہچکیاں بڑھ گئی. اور ادھر حضرت علی گھر پہ, ادھر حضرت علی گھر پہ. اور اپنی انبن ذہن میں رکھنا, اپنے بچوں کی زندگی ذہن میں رکھنا. یہ 10 سال کے بچے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے, 10,000 کا موبائل رکھے, ان کی زندگی میں آگ مت لگاؤ. انہیں پڑھاؤ یا پھر کوئی کام سکھاؤ, انہیں آوارہ مت بناؤ. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ. ارے کون حسین؟ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیار سے بولو یا حسین. یا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. فاطمہ کھڑی ہے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ بول رہی ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ اللہ اب رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں. نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب جب رکا نہیں گیا, بے قراری بڑھ گئی. اب آخر میں فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ بول رہی ہوں. اندر سے آواز آئی اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے. اگر علی راضی ہے تو ان کے باپ کا دروازہ کھلے گا. ہیں آج کے باپ ایسے؟ تمہیں کیا پتا یہ لمحے کیا ہوتے ہیں. تم نے تو بٹھا لیا جوان بیٹی کو, پوری زندگی اس کی ایسی گزر گئی. تم تو اپنے آرام سے کھاتے پیتے شناتے گھومتے پھر رہے ہو. مہینے میں کچہری چلے گئے, تھانے میں اتنے پیسے دیے اتنے پیسے دیے, لڑائی جھگڑے پنچایت. اس باپ سے اور جس بھائی کی چلتی ہے گھر میں اس سے اس بیٹی اس بہن کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. ایک ایک لمحے کا حساب. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس آ گئی. باپ نے دروازہ نہیں کھولا. چلی آئی سیدھے چلی آ رہی علی کے دروازے پر آ گئی. کیا منظر تھا. علی گھر میں رو رہے تھے, فاطمہ روتی ہوئی آگے. میرے نبی اپنے گھر میں رو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آ گئی اور آ کر کے
کے کہنے لگی میرے سرتاج برباد ہو گئی. آج ابا جان نے دروازہ نہ کھولا, اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سرتاج تمہیں معافی دے دو. اپنا آنچل علی کے قدموں پہ رکھ دیا. میرے علی نے لات نہیں ماری, علی نے گالیاں نہیں دی. او اپنی بیویوں کو گالی دینے والوں, اپنی بیویوں کو مارنے والوں سنو, میرے علی کے قدموں پہ آنچل فاطمہ کا ہے, اور فاطمہ کہہ رہی ہے علی تمہیں معافی دے دو. لیکن جب علی نے دیکھا فاطمہ کے موڈے پکڑے اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندگی اپنے گھروں میں لاؤ, زندگی اپنے گھروں میں لاؤ. میرے نبی نے اب دروازہ کھولا, جہاں فاطمہ تھی وہاں روئے اور سیدھے اپنی بیٹی کے گھر چلے آئے. اتنا روئے آنکھوں سے آنسو, داڑھی سے کے پیراہن بھیگ گئے. یہاں میرے نبی سیدھے فاطمہ کے گھر آ گئے. اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ جو جملے فاطمہ بول رہی تھی اب نبی پلٹ رہے. کیا یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر؟ فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی, دل لرز گیا, میرے ابا جان آ گیا, میرے ابا جان آ گیا. حضرت علی سے کہنے لگی علی 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو, 2 منٹ کے لیے. حضرت علی نے بھی سنا آقا آ گیا. حضرت علی نے اپنی بائیں کھولی, فاطمہ آ گئی. ابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اتنی لاڈلی بیٹی, اتنی لاڈلی بیٹی کپ کپانے لگ گئی. میرے نبی بھی رو رہے, آنکھوں میں آنسو, پیران بھی گئے. علی بھی آگے بڑھے, فاطمہ کر کے اپنے ابا جان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی. آخر لاڈلی بیٹی تھی, لاڈلی بیٹی. اے ابا جان آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو پہچانا نہیں تھا؟ میرے نبی سر پہ ہاتھ پھرا رہے, کہہ رہے بیٹی بس آگے مت کہو, تمہارا ابا تو اپنی فاطمہ کو آہٹ سے پہچان لیتا ہے. کہا ابا جان پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ علی فرماتے قریب تھا ابا یا پہ بیٹی گر جاتی, میں نے دونوں کو سنبھالا, پانی پلایا. فاطمہ کہنے لگے ابا جان آپ نے بیٹی کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیا مجھے دروازے پہ نہیں دیکھا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں تمہیں پہچان تو رہا تھا, مگر میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے دروازے پہ نہیں کھڑی ہے, بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیاں اپنے باپ کے دروازے پر کھڑی ہیں. اگر آج میں اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول دیتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکایت کا دروازہ کھل جاتا. اللہ یہ ہے باپ اور یہ ہے بیٹی. کیا جگرا تھا یار, تمہارا خیال رکھتے تھے. اور تم ایمانداری سے بتاؤ, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم کتنا خیال رکھتے ہو. ہم شہادتیں سنتے ہیں حسین پاک کا اور سب لوگوں کا ذکر سنتے ہیں. کیا میرے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا؟ بولو پتہ نہیں تھا کیا؟
मेरे नबी को एक एक चीज का पता था, कौन कौन शहीद होगा, और ये भी पता था कि कहां कहां शहादत हो। अरे वो आका जिसकी दुआओं से सब कुछ हो सकता, तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ क्यों नहीं की? ऐ अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा दे, जालिमों के चुंगल से बचा दे। क्यों दुआ नहीं की? इसलिए दुआ नहीं की, उन्हें पता था। बाप को भी पता रहता मेरा बेटा 5वां क्लास पास करेगा तभी 6ठे क्लास में आएगा। एक तरफ ये खुशी थी कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो इम्तिहान लिया जा रहा वो मेरे बेटे हुसैन का होगा, तो फातिमा भी यही दुआ करती थी मेरे बेटे को कामयाबी देना। अली भी यही दुआ करते थे मेरे बेटे को कामयाबी देना। नबी भी यही दुआ करते थे कि मेरे नवासे को कामयाबी दे। तो उनकी दुआ कैसे रद्द हो जाती? अल्लाह अल्लाह, आज अगर हमारे पास 2 पैसे आ जाए, 4 पैसे आ जाए, इतराने लगते हैं। छूटते कहता घर में कहीं भी मिट्टी नहीं है, टाइल्स लगी पड़ी है हर जगह।